واہ 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 سبحان اللہ، اتنا سلیقہ، اتنا پیارا لہجہ، مبارک ہو ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ حضور کے آنے کی خوشخبری، آقا کریم کے تشریف لانے کا منظرنامہ، جب ہم اولاد امام جعفر صادق حضور سید عبد الوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ کے انتظار میں پاگل ہوئے جاتے ہیں، حضور سرکار گلزار ملت کے زیارت کے اشتیاق میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو ذرا سوچو کہ مکے اور مدینے کی گلیوں کا عالم کیا رہا ہوگا جہاں حضور تشریف لائے ہوں گے۔ شبنم جبل پوری نے کہا تھا، شم کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، شم کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ حضرات، جس کلام کا انتخاب کیا محترم بھائی سرفراز اسماعیلی ثم بنارسی نے، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے امام کے وہ کلام ہیں جو حضور کی بارگاہ میں خود میرے امام کی زبان اقدس کے توسل سے حضور کی جالیوں تک پہنچے تھے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا میرے امام نے کیسے کی تھی، اور آج ہم اس مبارک تمنا سے محروم ہو چکے ہیں۔ جتنے لوگ دائیں طرف بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھیں، کسی بھی قسم کی ہنگامہ خیزی مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ حضور وارث جبہ مولا کائنات آپ ہی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تنظیم کے افراد اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے آواگمن کا ماحول لگتے ہیں، کہیں کے دروازے کھلتے ہیں، کہیں بند ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچ کے ہنگامہ کرتے ہیں کہ شاید اب حضرت کی آمد ہو گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ کے شہر میں موجود ہیں حضور سرکار گلزار ملت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس شہر کو اتنا بلند ہوتے ہوئے دیکھیں کہ آسمان اس کے احترام میں لگ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کا شہزادہ خلیفہ حضور سرکار گلزار ملت مخدوم گرامی سید آصف علی شاہ صاحب قبلہ گجرات کی بڑی کوشش رہی، اور ان کی قد و کاوش کی بنیاد پر یہ مبارک محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک بڑی تابندہ شخصیت اس شہر میں ہے جو میرے شیخ حضور شاہ مخدوم گرامی ممتاز الفقہا حضرت شاہ خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کے صورت میں نے بڑے لمبے لمبے سفر ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے کیا ہے۔ ان کی خلافت و نیابت کا تاج فاضل جامع ازہر حضرت علامہ شاہ مفتی نور محمد اظہری شاہ صاحب قبلہ کے سر پر موجود ہے۔ میں ان کی دینی و علمی خدمات کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے بات حضور کو دیکھنے کی چلی ہے، حضور کو دیکھنے، کوئی زور سے بولے نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ مجھے اسی انداز سے بات کرنے تھے۔ حضور کو دیکھنے کی چلی ہے۔ حضور کی بیوی امی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، امی عائشہ حضور کیسے تھے؟ کبھی آپ نے پوچھا امام صاحب کو 100 روپے دے کے میرے گھر بیٹھ جائیں؟ بولے کام صرف اتنا ہے، بتا دیں حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ کام صرف اتنا ہے کہ بتا دیں حضور چلتے کیسے تھے؟ کبھی ایسی توفیق ملی؟ نہیں ملتی ہے۔ ڈونیشن کے لیے ہم 50-50 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، حضور کے چہرے انور سے روشنی لینے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ امی عائشہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اتنا بتا دیں حضور کیسے تھے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں اگر حضور کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لیا کرو، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں۔ آئیے دیکھیں حضور کیسے تھے، اپنی آنکھوں کو تازہ کرو یار۔ ان آنکھوں کو موبائل کی اسکرین کی ننگی تصویروں کے حوالے اس قدر مت آپ کر دو کہ ابھی آنکھیں حضور کو نہ دیکھنے پائیں۔ ایک درویش کہتا ہے کہ بیٹھے سب لوگ بیٹھے رہے بھائی، بیٹھے نہیں، مسیح کو مائک پہ لائیے، آنا ہے، بولے کون آیا؟ یہ مبارک آواز ہے، حضرت آ رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ارے ماشاء مبارک، زندہ باد، اچھا جزاک اللہ۔ حضرات ایسے نہیں بات بنے گی، ایسے نہیں بات بنے گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں بھائی. جتنے بھی نیچے سادات کرام بیٹھے ہوں, حضرت کا حکم ہوتا ہے کہ سادات کرام کو ممبر شریف پر بٹھا دیا جائے. حفاظ و قرہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں طرف اگر ممکن ہو سکے تو ممبر شریف پر بیٹھیں, اور بقیہ آوازیں, خارجی جو آوازیں ہیں نا, ان کو کم کریں آپ. اور ممبر شریف پر جن علماء کو بیٹھنے کا حق ہے وہ زمین ان کے انتظار میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیں دولہا کیسا لگ رہا ہے؟ کیا شان. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. ذرا سوچو کہ جب مسولی شریف کے سرکار گلزار ملت کے چہرے کی رمق کا یہ عالم ہے, تو بغداد کے غوث اعظم کے چہرے کی چمک کا عالم ہے. مدینے کے امام حسن اور کربلا کے امام حسین کے چہرے کی تاثیر کا عالم ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت کا استقبال تو یوں کریں, دونوں ہاتھوں کو ڈالیں, پھر سے وہ لگائے نعرہ, وارث جبہ مولائے کائنات, وارث جبہ مولائے کائنات, وارث جبہ مولائے کائنات. ذرا اونچی آواز میں, وارث جبہ مولائے کائنات. یہ علی کا نام ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں. یہ نام جتنا بلند ہوگا, جہاں جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ, جن گھروں میں بچوں کو بیماریاں لاحق ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے گا. کہ حضرت کے قدم کے توسل سے اللہ اس شہر کو پاک فرما دے. بس آپ کو جو بھی عریضے پیش کرنا ہے حضرت کی بارگاہ میں, بس آپ بیٹھے بیٹھے دعا کریں, اے اللہ ان آنکھوں کے صدقے میں میری یہ خواہش پوری فرما دے. اللہ ان لب و رخسار کے صدقے میں میری خواہش پوری فرما دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بیٹھے رہے ادب اور احترام کے ساتھ. اور میں حضرت کے جد کریم کی بات کر رہا تھا, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ جو پڑھا میرے بھائی نے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. یہ کیوں کہا حضرت نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں, ہمارے پاس تو کہنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں, ان میں ہم بھی شامل ہیں, لیکن دیکھنے میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے کہ ہم تنہائی میں ہوں تو حضور کی محبت ہمارے دل میں ہے, یہ ظاہر ہو. بیٹھیں, آواز تھوڑی سی بھائی جان بلند نہ کریں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بائیں طرف بھی کوئی جگہ ہوگی, بیٹھ جائیں سب لوگ. ٹھیک ہے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اب میں اپنے دل کو ربڑ کے طریقے سے اتنا کھینچ نہیں سکتا کہ اس میں اتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, لیکن میں ہر شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب کو حق ہے کہ غوث پاک کے لاڈلے کی چہرے کی زیارت کرے. کیوں نہ زیارت کریں گے, جس کے بارے میں آج سے 350 سال پہلے خانقاہ سرکار بانسا شریف کے شیخ کامل نے فرمایا تھا, میری آنے والی نسلوں میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا. اگر خوشی ہے تو بول دیں, بول دیں. اگر دل کہہ رہا ہے کہ زور سے بولیں تو پھر بول دیں ماشاءاللہ. ایک بات سنیں, دل تو کہتے ہی ہے بولنے کے لیے, نفس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. ہاں, سرکار مسولی نے فرمایا تھا آج سے 350 سال پہلے, میری نسل مبارک سے ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس سے انسان تو انسان جنات تک فائدہ اٹھائے گا. اب وہ نعرہ پھر سے لگائیں بھائی, پھر سے لگائیں. زندہ باد. سبحان اللہ. میرے امام کا شعر میرے بھائی نے محترم سرفراز اسماعیلی نے پڑھا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. دیکھیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حضور کے غلاموں کے دلوں میں تھی وہ کیسے تھی. کبھی ہم نے اس چاشنی کا مزہ نہیں لیا, بس ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. افسوس صد افسوس, جو نعمت ہمارے حصے میں آئی تھی ہم نے اسے برف کی سل بنا دیا, وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے. اسے بچا کے رکھیں, یہ حضور کی محبت ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول کی, ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے محبت مصطفیٰ کی. سمجھ رہے, یہ نعمت ہمارے قلب کے آئینہ خانے سے باہر نہ جانے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیسا تھا صحابہ کرام کے دلوں میں. احد شریف کی وادی میں جنگ مکہ شریف کے اپوزٹ لوگوں سے ہونے والی تھی. اپوزٹ میں جناب خالد بن ولید تھے, جناب ابو سفیان وغیرہ تھے. مکے کی ایک بڑی فوج مدینے آ گئی حضور پر حملہ کرنے کے لیے. معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے غلاموں, آدھی فوج دائیں طرف ہو جائے,
आधी फौज बाएं तरफ हो जाए, 50 तीर अंदाजों को लेके ए अब्दुल्ला इब्न जबीर तुम जबल रूमा की पहाड़ी पे चले जाना, दरमियान में ये फौज रहेगी। फिर मेरे आका फरमाते हैं ये बताओ कि मेरे हुजरे के सामने, मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? आपको मालूम है सबसे पतले दुबले एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। मैं ये नाम फिर से लेता हूं ताकि आपको लेने में आसानी हो। हजरत जियाद, क्या नाम था? हजरत के सामने वादा करें, अपनी अपनी माओं को, बहनों को, बीवी बच्चों को कल बताएंगे इंशाल्लाह ये बात कि मैंने हुजूर की बातें, हुजूर के गुलामों की बातें हुजूर के बेटे के सामने सुनी है। और बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी रात में सच्ची बात कह रहा था। हजरत जियाद नाम था, बड़े पतले दुबले सहाबी थे। वो खड़े हो गए, फरमाया हुजूर ने क्या चाहते हो? कहा हुजूर आपने फरमाया है कि मेरे दरबार की दरबानी कौन करेगा? मैं करूंगा। हुजूर ने उनकी सेहत देखी, बड़े पतले दुबले थे, फरमाया जियाद बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर फरमाते हैं इधर से तुम दाएं तरफ चले जाओ, तुम बाएं तरफ, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम जख्मी कैंप पे जाना, तुम लाशों को उठाना, और ये मिडिल में ये फौज रहेगी। अय अब्दुल्ला तुम 50 तीरंदाजों को लेके जबल रूमा पहाड़ी पर चले जाना। फिर हुजूर फरमाते मेरे गुलामों ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने कौन बॉडीगार्ड बनेगा, कौन मुहाफिज बनेगा? खुदा की कसम फिर जियाद खड़े हो। क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। मेरे दोस्तों तुम्हारे पास सबसे अजीम दौलत है, इसे संभाल कर ये नेमत छिनने ना पाए तुम्हारे पास। बहुत बड़ी तुम्हारी ये अजीम तुम्हारे हिस्से में ये नेमत मुबारक वाफिर मिकदार में आई है, लेकिन हम गीबतें करते हैं, हम हसद करते हैं, हम खाने में हलाल की तमीज नहीं करते, इसलिए नेमत हमारे हिस्से से सरक रही है आहिस्ता आहिस्ता। जनाब जियाद खड़े हो गए। हुजूर फरमाते क्या चाहते हो? बोल दे कि हुजूर मैं आपके दरबार के सामने चौकीदारी करूंगा। एक सहाबी कहते हैं यार बैठो, यार बैठो, इतने पतले दुबले हो, तुम्हें पता नहीं कि हुजूर पर सबसे बड़ा हमला होगा, यहां बहादुर होना चाहिए। जनाब जियाद ने कहा तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम है कि ताकत की बुनियाद पर हमने जंगें नहीं लड़ी हैं, हम तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। फरमाया जियाद से हुजूर क्या आप चाहते हो? कहा हुजूर मैं रहूंगा दरबार, मैं दरबान बनूंगा, इस दरबार की चौकीदारी मैं करूंगा। हुजूर फरमाते हैं जियाद बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने अपनी सफों को तरतीब से सजाया। जंग का बिगुल बजेगा, नारे तकबीर की आवाज लगाना, तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, लाशें तुम उठाना, जख्मी को तुम उठाना। समझ रहे? सारी सेटिंग हुजूर ने की। उसके बाद फरमाते हुजूर ये बताओ मेरा चौकीदार कौन बनेगा? फिर जियाद खड़े हो गए। जब तीसरी मरतबे जियाद खड़े हुए तो हुजूर ने जियाद को करीब बुलाया। फरमाया जियाद तुम्हें पता है कि यहां पर खड़े होने में बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, औरतें बेवा भी हो सकती हैं, घर उजड़ सकता है। तो कहते हुजूर आप सलामत रहें, बच्चों की औकात क्या है, मैं किसी को नहीं जानता आपके अलावा, हुजूर आप सलामत रहें बस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जियाद के हाथ में अपनी ढाल दी, अपनी तलवार मुबारक अता फरमाई, और हुजूर ने फरमाया जियाद इसे ले लो, लेकिन ये तो बताओ कब तक खड़े रहोगे? कब तक खड़े रहोगे? जोर से बोलना भी नहीं, बोलना तो बस अल्लाह की पाकी बयान करना। यहां कब तक खड़े रहोगे? जियाद ने कहा आका जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज मुस्तफा नहीं छोड़ूंगा। हम होटलों की पार्क की जीनत बने हुए हैं, हाँ पैलेस की जीनत बने हुए हैं। काश हुजूर की मोहब्बत की वो हवा लगती जो मेरे इमाम ने तुम तक वो चलाने के लिए बरेली में तेज पंखे का इंतजाम किया। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। कब तक खड़े रहोगे? बोले आका जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है ये दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जियाद खड़े हो जाओ। जंग का बिगुल बजा, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई, तलवारें निकली, जख्मियों के की चीखें बुलंद हुई। जंग अपने शबाब पर थी, दुश्मनों का हमला बहुत सख्त था हुजूर के खेमे की तरफ। मालूम है आपको थोड़ी ही देर में पासा पलटा, दिक्कतें बढ़ी, फिर अजीब गरीब कैफियत में हुजूर के गुलाम आ गए। तकरीबन 72 जख्म जनाब जियाद को आए थे। हमारे पांव में कभी कांटा भी नहीं चुभा इस्लाम के लिए। अखबार पढ़ के परेशान हो जाते हैं, खबरें सुन के परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी का इलाज वही है जो गरीब नवाज ने किया। लोग अपने हाथों में पत्थर नहीं फूल रखो, इंशाअल्लाह अपने हाथों में अखबार नहीं कुरान के पारे रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। किसके हवाले उन नस्लों को छोड़ के जाओगे? उन्हें गरीब नवाज के मुल्क में गरीब नवाज के उसूल के आईनादार बनाओ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से लेके हिंदुस्तान आए थे। मुझे बता दूं आपसे, ये कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है, हिंदुस्तान के खांचे में, हिंदुस्तान के फ्रेम में मुझे कोई दूसरा वली ऐसा मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आता जैसा मेरा गरीब नवाज मुस्कुराता। हाँ है कोई जो इस मुल्क को संभाल ले सिवाय गरीब नवाज?
یہ نعمت صحابہ کے صدقے میں، اولیاء کبار کے صدقے میں غریب نواز کے حصے میں آئی ہے۔ ان کے مبارک مشن کی راہ کے مسافر بنو۔ ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ اختلاف نہ کرو، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرو۔ آپ کو معلوم ہے آپ مسوری شریف چلے جائیں نا تو سرکار گلزار ملت کے دادا کی مزار شریف کے قریب نہ جانے کتنے ہندو برادر 50 کلومیٹر سے پیدل چل کر کے وہ سرکار مسولی پہ جھاڑو لگاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں تو ضرور ہے، تو کیا ہوا؟ ہمیں جو سکون کہیں نہیں ملتا سرکار گلزار ملت کے دادا کی مزار پہ جھاڑو لگانے میں ملتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ نعمتیں ان کے گھر پہ رکھی ہیں، ان کے دروازے پہ رکھی ہیں، آپ لے کے جائیں، آپ بانٹیں، پیار بانٹیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حملہ زیادہ سخت ہوا، زیاد کو 72 زخم آئے اور زیاد نے نعرہ لگایا یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ بچا لیجئے، اتنا کہہ کے زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے نا زیاد تو صحابہ کرام کا وہ بیلٹ جو زخمیوں کو لے کے کیمپ تک پہنچاتا تھا وہ قریب آ گیا۔ زیاد کو اٹھا کے ٹانگا اور اٹھا کے لے کے جانے لگا۔ زیاد کی راستے میں آنکھ کھل گئی، فرمایا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں زخمی کیمپ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ زیاد رو کے بولے خبردار مجھے واپس خیمہ مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا حضور آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں حضور کی عظمت کا واسطہ مجھے واپس لے چلو۔ صحابہ نے ان کی بات کو فالو کیا، انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور اپنے خیمے کے اندر رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے، دعاؤں پر دعائیں ہو رہی تھی۔ زیاد کے ہاتھ میں ڈھال دی گئی اور تلوار دی گئی۔ زیاد اس لوہے کے چھڑ کے سہارے سے کھڑے ہو گئے، اب اٹیک کی پوزیشن میں نہیں تھے، دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ پھر شباب پر جنگ تھی، آپ دیکھیں کہ آنن فانن تقریباً 92 یا 93 زخم آ گئے۔ اب جب زخم زیادہ ہو گئے، سر پھٹ گیا، جب پیشانی پھٹ گئی، کان کی لو پھٹ گئی اور گردن کے قریب بھی زخموں کے نشان آئے تو چیخ مار کے یا رسول اللہ بچا لیجئے، اتنا کہا اور دھڑام سے جناب زیاد زمین پر گرے۔ صحابہ کرام قریب آ گئے، جب قریب آئے تو ان کی آواز سن کے حضور بھی خیمے سے نکل کے باہر آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے جہاں زیاد تڑپ رہے تھے۔ حضور نے اپنے مبارک ران پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے اپنے مبارک ران پر جناب زیاد کے سر کو رکھا۔ میرے امام کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنے ہی ران مبارک پر جناب زیاد کا سر مبارک رکھا اور حضور نے دیکھا تو جناب زیاد کے سر پھٹے ہوئے تھے، زخمی تھے اور پورے بدن سے خون مبارک نکل رہا تھا۔ جناب زیاد کو ٹھنڈک کا احساس ہوا کہ حضور کی خوشبو محسوس ہوئی، آنکھیں کھول دی، زخم جبیں پر زیادہ تھا، جیسے آنکھ کھولی تو کیا محسوس ہوا؟ سامنے چہرے مصطفیٰ موجود ہے۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کہتے چہرے مصطفیٰ میرے سامنے تھا لیکن زخم اتنے زیادہ تھے میری پلکیں پھر بجھ گئیں، پھر میں نے پلکیں کھولی حضور کو دیکھا، پھر پلکیں جھک گئیں تو حضور کو احساس ہوا شاید زیاد کو پلکیں کھولنے میں زحمت ہو رہی ہے۔ حضور نے اپنی مبارک وہ انگلیاں جس کے بارے میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دی۔ جناب زیاد کو حضور کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ آپ یقین کریں حضور نہیں چاہتے تھے زیاد کو زحمت ہو، پلکیں اٹھائیں۔ اچانک زیاد نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھایا، داہنے ہاتھ کو، اور حضور کی مبارک انگلیوں کے قریب لا کے بولے آقا اسے ہٹا لیجیے۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب۔ اللہ پر فرماتے آقا ہی سے ہٹا لیجیے۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ تو جناب زیاد کہتے ہیں سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، حضور اب میری روح نکلنے والی ہے، میں شہادت کا جام پینے جا رہا ہوں، آقا موت کا فرشتہ میری روح نکالے گا، پھر میری روح کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ آقا بس تھوڑی دیر کے بعد میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، مجھ سے رب پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے تو کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا ہوں، لب پاک مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ دعا کرو اس عظیم شیخ کے نالین کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اللہ حضور کی محبت کے لیے چن لے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ذرا سا اپنے دل کو پاک رکھو یار۔ اس ناہمواریوں کے دور میں،
اس سماجی مشکلات کے دور میں ہم کہاں چلے گئے؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ چند خطیب ہندوستان میں کہاں کہاں جا کے چیخیں یار، کہاں کہاں جا کے وہ اپنے گلے کو پھاڑ پھاڑ کے تمہیں بتائیں۔ ایک شیخ موجود ہے میرے آقا حضور گلزار ملت، ایک ذات موجود ہے حضور قائد ملت کی، چند اور مخصوص مشائخ موجود ہیں، کہاں کہاں جائیں تمہیں بتانے کے لیے، اے لوگو حضور سے عشق کرو، حضور سے عشق کرو، یہ دل حضور کی محبت کے لیے ملا ہے۔ کہاں کہاں جا کے بتائیں؟ کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی تو بنتی ہیں نا بھائی، کچھ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے۔ دعا کرو حضور غوث پاک کی 2 تعلیم پر عمل کریں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، تاکہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ عشق رسول آپ کی علامت ہے، آپ کی پہچان ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک فرمائے، آمین کہہ دو۔ اس مبارک محفل کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے قدم کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو غیبت اور حسد سے پاک فرما دے۔ میں نے سرکاران صدیق و عمر و عثمان و علی کے تذکرے کیے شروع میں اس لیے کہ میرے بھائی حامد بھائی نے، تنویر صاحب نے اور حاجی صاحب نے کہا تھا، مسکان بھائی نے، کہ آصف بھائی انہی چاروں صحابہ کے مبارک ناموں سے منسوب کی گئی عظیم الشان کانفرنس، جس میں مسولی شریف کا دولہا بازوئے تاج الشریعہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا حضور سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے آل کے وہ عظیم شیخ نعت کے حوالے سے، جن کو دنیا حضور سید عبد الوسیع میاں شاہ صاحب جانتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جانتے ہیں؟ اچھا، نام تو سنا ہے۔ ان کے دادا کے کردار کو جانتے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ ان سے کسی نے پوچھا دین کیسے پھیلا؟ ان سے کسی نے پوچھا دین کیسے پھیلا؟ 700 روپے کلو کا گوشت کھانے سے دین نہیں پھیلتا میرے بھائی۔ پوچھو امام جعفر صادق سے دین کیسے پھیلا؟ امام جعفر صادق فرماتے میں بتاتا ہوں میرے دادا نے دین کیسے پھیلایا۔ کہا کیسے؟ کہا مسلمان وہ تھے جو اتنے غریب تھے کہ روٹیاں گھر پہ نہیں ہوتی تھی، 5 دن شہر کے چوراہے پر جا کے کھڑے ہوتے تھے اور 5 دن مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن کی مزدوری مثال کے طور پر 100 روپے ہوتی ہے، تو 5 دن کی کتنی ہوئی؟ سب نہیں بولو گے کتنی؟ 5 دن مزدوری کرنے کے بعد 500 روپے گھر لے کے آتے تھے، 200 روپے کے دال چاول سامان لاتے تھے کھانے پینے کے۔ کتنے بچے؟ اونچی بولے کتنے؟ 100 روپے وہ اپنی بیوی کو دیا کرتے تھے۔ اب کتنے بچے؟ 200۔ امام جعفر صادق فرماتے وہ 200 روپے اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ 6ویں دن وہ صبح کو پھر اسی شہر کے چوراہے پر جاتے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے، 2 مزدور کو شہر کے چوراہے سے اپنے گھر لے کے آتے، صبح سے شام تک انہیں حضور کا دین سکھاتے، شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے مزدوری دے کے واپس کر دیتے۔ ساری دولتیں کما کما کے چلے جاؤ گے، حضور کا دین کون پھیلائے گا؟ مسجد کے امام؟ آپ پیسے کمانے کے لیے پیدا ہوئے، وہ دین پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے۔ مل جل کے جو کام کرو گے اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ میری بات مانو، جو مل جل کے کام کرو گے اجتماعی طور پر اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت کا فیض عطا فرمائے۔ آئیے دوستو یہیں بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ کے عشق سے اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں، میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں، میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں، میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میرے حوالے ابھی ایک نام آیا محترم الیاس احمد صاحب کی بلاٹ، تشریف لائے عظیم سناخہ، میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد ممبر پہ جو خالی نشست موجود ہے اس پر سرکار امام جعفر صادق کے شہزادے کو دیکھیں گے، پھر میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت کے مبارک کلمات نور سے انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو استفادہ کریں گے۔ جی جی وہ تھوڑا سا دقت ہے، جو بھائی جان وہاں پہ کھڑے ہیں ساؤنڈ کے سامنے، مشین کے سامنے، وہ ہٹ جائیں، میرے قریب آ جائیں، زحمت نہ ہو بھائی۔ جی میں وہ گزارش پھر سے کرتا ہوں کہ حکم ہے ہمارے بزرگوں کا، جو سادات کرام زمین پر یا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام، طلباء کرام، وہ حضرت اس بات کے لیے تاکید فرماتے ہیں وہ ممبر شریف پہ تشریف لائیں۔